اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہم نے کل آیا نمبر 12 مکمل کی تھی، اور ساری آیتیں کس کانٹیکس میں آ رہی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو واقعہ افک ہے اس کے متعلق آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ واقعہ افک جو ہے ہم ڈیٹیل میں کر چکے ہیں الحمدللہ. وہ سارا کانٹیکس آپ لوگ یاد رکھیں تاکہ آپ کو آیتیں سمجھنے میں آسانی ہو. جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی گئی اس سے ریلیٹڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر قوانین پیش کیے ہیں کہ ایمان والوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے اگر کسی کے اوپر بہتان لگا دیا جائے. تو انشاءاللہ آج ہم آیا نمبر 13 سے بگن کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یأتوا بشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون. اب دیکھیں یہاں پر آیت نمبر جو 13 ہے، دس از آلسو ان دا کانٹیکس آف واقعہ افک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لولا، لولا جنرلی جب ایک ساتھ آتا ہے تو اس کا ترجمہ ہم کیوں نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لو کا اصل ترجمہ ہے اگر، اور لا کا ہے نہیں، اگر نہیں. لیکن جب لولا ایک ساتھ آ جائے گا تو ہم ترجمہ کریں گے کیوں نہیں. ٹھیک ہے، وائی ناٹ، کیوں نہیں. لولا کیوں نہیں جاؤ. اب جاؤ میں دیکھیں پہلے تو یہ یہاں پر واو آ رہا ہے. واو، واو ہمیشہ کس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے؟ واو جب اینڈ میں آتا ہے یعنی کہ فعل ماضی میں یعنی پاسٹ ٹینس میں واو اینڈ میں آتا ہے یا پھر واو الف آتا ہے تو وہ پلورل کو انڈیکیٹ کرتا ہے. پلورل یعنی جمع کا صیغہ، تو واو کا ترجمہ ہم سب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لولا کیوں نہیں جاؤ علیہ جاؤ. اب دیکھیں جا جو ہے نا ورڈ، عربی زبان میں جا کا مطلب ہوتا ہے آنا. جا کا مطلب ہوتا ہے آنا، ٹو کم. ٹھیک ہے، جا مطلب ٹو کم، آنا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں جا کے بعد ایک ورڈ لکھا ہوا ہے بی اربعتن. تو بی اربعتن وہ ورڈ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ بی سے شروع ہو رہا ہے. تو جو عربی زبان میں جب جا کے ساتھ بی آ جائے گا جا کا ترجمہ ہوگا آنا، لیکن جا بی کا ترجمہ ہو جائے گا لانا. ٹھیک ہے، آنا از ٹو کم لیکن لانا از ٹو برنگ، ہے نا. تو آنا اور لانے میں بہت فرق ہے. ایک شخص ہے جو خود آ رہا ہے اور ایک شخص ہے جس کو لایا جا رہا ہے، تو فرق ہے نا دونوں میں. تو یہاں پر جا بی جب اس طرح سے آئے گا تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے لانا. ٹھیک ہے، یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے. اچھا، اس کے روٹ لیٹرز ہیں جیم یا حمزہ. جیم یا حمزہ، جا کے روٹ لیٹرز ہیں جیم یا حمزہ. اور جا کا ترجمہ ہم نے کیا بتایا آپ لوگوں کو؟ آنا، ٹو کم. لیکن جا بی کا ترجمہ ہو جائے گا لانا. ٹھیک ہے، ٹو برنگ، لانا. اب دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے، لو لا کیوں نہیں. لا کا ترجمہ ہر حال میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، لا کو حرف نفی کہتے ہیں یعنی نیگیٹو پارٹیکل کہتے ہیں، اور لا کا ترجمہ ہر حال میں نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ آگے پیچھے کسی بھی چیز سے اٹیچ ہو رہا ہو. تو لولا کیوں نہیں جاؤ. جاؤ پہلے تو واو کا ہم نے ترجمہ پلورل میں کر لیا سب. ٹھیک ہے، اور جا بی کا ترجمہ دیکھیں بی یہاں پر آ رہا ہے، فوراً بات نہیں ہے لیکن جب بھی آگے آ جائے گا حرف جر بی تو جا بی کا ترجمہ ہو جائے گا لانا. تو واو الف وہ سب جا بی لائے. کیونکہ یہ پلورل کی بات ہو رہی ہے تو ہم لائے ترجمہ کر رہے ہیں، لایا ترجمہ نہیں کر رہے. اگر یہ سنگولر کی بات ہوتی تو لایا کر دیتے، پلورل کی بات ہو رہی تو لائے کر دیں گے. ٹھیک ہے، لولا کیوں نہیں لائے. واو وہ سب، کیوں نہیں لائے وہ سب. علیہ، علیہ دو الگ الگ الفاظ ہیں، علا پلس ہی. علا جو ہے حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، اور ہی اٹیچ پروناؤن ہے. چونکہ جڑ کے آ رہا ہے اسی لیے ہم اس کو اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل کہتے ہیں. علا کا ترجمہ ہوتا ہے پر، علا کا ترجمہ ہوگا پر، اور ہی کا ترجمہ ہو جائے گا اس اٹ.
ٹھیک ہے, اس یعنی اٹ, آن اٹ, اپون اٹ, یا اس پر. تو یہ ہی کا ترجمہ ہے اس, علی کا مطلب ہے پر, اس پر. کیوں نہیں وہ سب جا بھی لائے, علیہ اس پر یعنی اس بات پر, اس جھوٹ پر, وہ جو بہتان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لگا دیا گیا تھا, اس جھوٹ پر کیوں نہیں لائے, کیا نہیں لائے, اربعتی شہداء. اربعتی اس کے روٹ لیٹرز ہیں را با عین. جب بھی را با عین ربع کا ترجمہ آئے گا, روٹ لیٹر آئے گا, تو وہ 4 سے ریلیٹڈ ہوگا. کوئی بھی چیز جس کے اندر 4 کی بات ہو رہی ہوگی, ٹھیک ہے. تو ربا بھی اربع 4 کو, 4 کون, شہداء 4 گواہ, اربع یعنی 4, شہداء, شہداء کے روٹ لیٹر ہیں شین ہا دال, شین ہا دال. شاہد کہا جاتا ہے ایک گواہ کو, شہداء کہا جاتا ہے گواہوں کو. تو شاہد کا پلورل ہے شہداء یعنی گواہوں. کتنے گواہوں, 4 گواہوں کو. آپ جانتے ہیں جب بھی کسی بھی چیز کا کوئی میٹر ہوتا ہے, یا ہم کوئی وصیت لکھ رہے ہوتے ہیں, یا ہم پروبیٹ وغیرہ کو کھڑا کرتے ہیں, جو بھی ہے معاملات جس میں بھی ہم گواہ بناتے, جب ہم قرض دے رہے ہوتے ہیں, سارے معاملات میں کتنے گواہ ضروری ہوتے ہیں, اونلی 2 گواہ ضروری ہوتے ہیں, رائٹ. لیکن چونکہ یہاں پر کسی کی عصمت کا, کسی کی پاک دامنی کا, اور ساتھ ساتھ کسی کی پوری زندگی اور اس کی عزت کا معاملہ ہے, اللہ رب العزت نے فرمایا 4 گواہ چاہیے. ٹھیک ہے, کتنے, 4 گواہ. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی جا رہی تھی, تو وہ جو لگانے والے ہیں وہ کیا 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آئے, اور اس میں پیش کون تھا, عبداللہ بن ابی, جو کہ رئیس المنافقین ہے. وہ سب سے بڑھ کر اس بات کو, افواہ کو اڑانے میں سب سے آگے تھا, اور اسی باتوں میں آ گئے تھے صحابہ کرام بھی. کچھ صحابہ کرام ان کی باتوں میں آ کر ان کے زبان سے بھی یہ باتیں نکل گئیں, جس میں حضرت مستح تھے, حضرت ام مستح ایک صحابی ہیں, دوسرے تھے حضرت حسان بن ثابت, اور ایک تھی حضرت زینب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں, ان کی بہن حمنہ بنت جہش. زینب بنت جہش کی جو ریئل سسٹر ہیں حمنہ بنت جہش, تو ان کے بھی منہ سے یہ باتیں نکل گئی تھی. ٹھیک ہے, تو کچھ صحابہ اکرام بھی ان لوگوں کی باتوں میں آ گئے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کسی کے اوپر بہتان گڑھ رہے ہو, اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو, تو 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آئے. ٹھیک ہے, لولا کیوں نہیں, جاؤ وہ سب, جا بھی لائے, علیہ اس پر, ہی اس, علا پر. عربی زبان کا حرف جر جو ہوتا ہے, یعنی پریپوزیشن جو ہوتا ہے, اس کو جب ہم ترجمہ کرتے ہیں اردو میں, یعنی جب اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے اردو میں, تو پہلے ہم آگے آنے والے ورڈ کا ترجمہ کرتے ہیں, پھر حرف جر کا ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے ہی کا ترجمہ کیا جائے گا, پھر اللہ کا ترجمہ کیا جائے گا. تو جہاں بھی ہوگا, ٹھیک ہے, یہ بھی جو ہے حرف جر ہے, تو ہم ترجمہ کیسے کریں گے, 4 گواہوں, بھی کو, 4 گواہوں کو. اعلیٰ حرف جر ہے, تو ترجمہ کیسے کریں گے, علیہ اس پر. کون سی لینگویج کی بات کر رہے ہیں ہم, اردو میں. جب اردو میں ترجمہ ہوگا, حرف جر کا ترجمہ بعد میں ہوگا, پہلے آگے آنے والے اسم کا ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے, لولا کیوں نہیں, جاؤ وہ سب لائے, جاؤ بھی لائے, علیہ اس پر. دیکھیں یہاں پر یہ صرف پہچان کے لیے ہے, جا بھی, کہ جا کا ترجمہ آنا کی بجائے کیا ہو جاتا ہے, لانا. لیکن بی کا اپنی جگہ پہ ہم الگ سے ترجمہ کریں گے, یہ صرف علامت ہے کہ اس کو چینج کر دیا, اس کا ترجمہ چینج کر دیا, لیکن بی کا اپنا ترجمہ باقی رہے گا. ٹھیک ہے, تو بی کا اپنی جگہ پر ترجمہ کیا جائے گا. کیوں نہیں, جب وہ سب, کیوں نہیں وہ سب لائے اس پر, اس بات پر, 4 اربع, 4 شہداء گواہوں, بھی کو, 4 گواہوں کو. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِی, پھر, فا کا ترجمہ ہوتا ہے پھر, دین, سو, یہ سارے ترجمے ہوتے ہیں. پھر, از جب, فَإِذْ پھر جب, از کا ترجمہ, اذا کا ترجمہ جب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب, when, جب.
سوری از یعنی when یعنی جب، از جب، فَإِذَا پھر، اذا جب، پھر جب، لم یأتو، لم اور لا دونوں حرف نفی ہیں، دونوں نیگیٹو پارٹیکل ہیں، دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں، ٹھیک ہے، نہیں، ناٹ، لا ہو یا لم ہو دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں، لم نہیں، یأتو بی شہدائی، لم نہیں، یا تو بھی، اب دیکھیں یا تو جو ہے، یا جو یتان کا یا ہے، واٹ از یتان؟ یتان جو ہے فعل مضارع ہے، فعل مضارع کسے کہا جاتا ہے؟ فعل مضارع کہا جاتا ہے امپرفیکٹ ٹینس کو، امپرفیکٹ ٹینس چونکہ یہ حال اور مستقبل دونوں کا کمبینیشن ہے، پریزنٹ اور فیوچر کا، اسی لیے ہم اس کو امپرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں، اور امپرفیکٹ ٹینس ہمیشہ اس کی پہچان ہوتی ہے وہ یتان سے شروع ہوتا ہے، یتان کسے کہا جاتا ہے؟ یا تا الف نون یتان، ٹھیک ہے، تو سب لیٹر کے الگ الگ ترجمے ہوتے ہیں، یا کا ترجمہ ہوتا ہے وہ، تا کا ترجمہ ہوتا ہے وہ یا پھر تم، میل کے لیے تم اور فیمیل کے لیے وہ کا ترجمہ ہوتا ہے، الف کے لیے میں کا ترجمہ ہوتا ہے اور نون کے لیے ہم کا ترجمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہے یتان، فعل مضارع کی پہچان، تو یعنی ان کے جو فرسٹ لیٹر ہیں ان کا ترجمہ ہمیں پتا ہوتا ہے، کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم یتان کا ترجمہ جانتے ہیں، یا وہ تا تم الف میں نون ہم، تو یہاں پر آ رہا ہے یا تو، یا کا مطلب ہو جائے گا وہ، تو اس کے اندر واو الف جو ہے وہ انڈیکیٹ کرے گا پلورل کو، تو بچ کیا جاتا ہے بیچ میں؟ حمزہ اور تا، حمزہ اور تا روٹ لیٹر بچے ہیں، لیکن حمزہ تا یا اس کے روٹ لیٹر ہیں، یا چونکہ حرف علت ہے، ویک لیٹر ہے، تو ویک لیٹر کی یہ خاصیت ہوتی ہے یہ کبھی کبھی اپنی جگہ سے بالکل ہٹ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اسی لیے اتی میں یا نہیں دکھائی دے رہا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے، کبھی کبھی جگہ کو ریپلیس کرتے ہیں ویک لیٹر آپس میں ایک دوسرے کی، یا پھر حمزہ تا یا یہ جو روٹ لیٹر ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنا، ٹھیک ہے، اتا کا مطلب ہوتا ہے آنا، لیکن ابھی جیسے ہم نے بتایا جا کا بھی مطلب ہوتا ہے ٹو کم، ٹھیک ہے، اسی طرح اتا کا مطلب ہوتا ہے آنا، لیکن اتا بھی کا مطلب ہوتا ہے لانا، جیسے جا بھی کا بتایا بھی، اتا بھی کا ترجمہ بتا رہے ہیں، یا تو یا وہ واو الف سب، آتو آئے، ٹھیک ہے، لیکن آتا بھی آ جائے گا تو لائے، شہدائی، شہدائی پھر سے ورڈ آ گیا، سیم شہدا شاہد کا پلورل ہے شہدا، گواہوں کو، بھی یعنی کو، گواہ یعنی گواہ، گواہوں کو، سوری گواہوں کو، کیوں نہیں وہ سب آئے، لیکن چونکہ اتا بھی ہے، جا بھی ہے تو لائے کا ترجمہ کر دیں گے، کیوں نہیں وہ سب لائے، جا بھی علیہ اس پر، چار گواہوں کو، پھر جب نہیں وہ سب لائے، آتا بھی لائے، شہدائی گواہوں کو، فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، پھر اولئک، اولئک کیا ہے؟ یہ پلورل ہے ذالکا کا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالکا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ، تو یہ پلورل ہے وہ سب، ٹھیک ہے، پلورل بنا دیا تو وہ سب کا ترجمہ کر دیں گے، تو کیا ترجمہ ہو گیا؟ وہ سب، پھر اولئک وہ سب، لیکن عربی زبان کی یہ خاصیت ہے کہ جب بھی دور کا صیغہ، یہ وہ دس دیٹ، جب بھی دیٹ یا دوز یعنی کہ وہ سب کا ترجمہ استعمال ہوگا اس وقت مطلب کیا ہوتا ہے؟ فَأُولَئِکَ وہ سب کے لیے ایمفسس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے دور کا یعنی کہ بعید کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، فَأُولَئِکَ کا ترجمہ ہے وہ، لیکن یہاں پر کہیں، یہاں پر ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ پھر یہی سب لوگ، یہ وہی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو یعنی بات میں ایمفسس، جیسے ہم نے کیا تھا ذالک الکتابو، ذالکا وہ، الکتابو کتاب، وہ کتاب، تو بات میں زور نہیں پیدا ہوتا، لیکن جب ہم کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے تو بات میں وزن آ جاتا ہے، بات ہیوی ہو جاتی ہے، ایمفسس اس میں آ جاتا ہے، اسی طرح سے فاولائکا میں بھی ایمفسس ہے، زور ہے بات میں، فاولائکا تو یہی وہ لوگ ہیں عند اللہ،
इंदा का मतलब होता है पास, अल्लाह यानी अल्लाह, अल्लाह के पास, हम वो सब, अल काजिबूना, काजिब फाइल पैटर्न पर है, फाइल, फाइल पैटर्न में क्या होता है, डूअर यानी काम करने वाला, और इसके रूट लेटर है फा आइन लाम, इसका क्या मतलब है, अलिफ एक्स्ट्रा लगा दिया है, फाइल, फाइल। तो अगर हम इसी रूट लेटर को यहाँ पर फाइल पे लगा दें, फाइलुन, तो क्या बनेगा, ये फा की जगह लगा दे काफ, अलिफ ऐसे का ऐसा ही रहेगा, सॉरी, पहले हम क्या करेंगे, फा आइन लाम, फा आइन लाम की जगह पर रूट लेटर डालेंगे, तो हम रूट लेटर डालने जा रहे हैं काफ जाल बा, काफ जाल बा, तो क्या बनेगा, फा की जगह आ जाएगा काफ, अलिफ तो अपनी जगह पर स्टैग्नेंट है, खड़ा हुआ है, तो का हो गया, और आइन लाम की जगह पर आ जाएगा जाल बा, जाल बा। काजिब, काजिब कहा जाता है झूठ बोलने वाले को, तो काजिब ऊना, ऊना लगने से उसका प्लूरल हो गया, ठीक है, जमा हो गई, तो क्या तर्जुमा होगा, लौला, क्यों नहीं, जाऊ, वो सब, जाऊ लाए, अलैहि उस पर, बिअरबाअती शुहरा, चार गवाहों को, फिर जब नहीं वो सब लाए गवाहों को, तो वही लोग अल्लाह के पास, अल्लाह के नजदीक, हुमुल काजिबून, वही सब लोग अल काजिब हैं, वही सब लोग अल काजिब यानी झूठे लोग हैं। चले कौन रिपीट कर रहा है, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, हम सुबह की क्लास का वो रिपीट करने की बात कर दी आपसे। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक मरतबा हम खुद रिपीट करते हैं, देन विल कंटिन्यू। लौला क्यों नहीं, जाऊ वो जा अभी लाए, वाओ वो सब, अलैहि उस पर, भी अरबा चार, शुहदा गवाहों, बी को चार गवाहों को, इस फिर जब, लम नहीं, या तू या वो, वाव अलिफ सब, आता भी लाए, शुहदा गवाहों को, फिर उलाई का यही लोग, यही सब लोग, इंदल्लाही अल्लाह के नजदीक, हम वही सब, अल काजिबूना झूठे हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया कि अगर कोई किसी पाक दामन औरत पर तोहमत लगाएगा तो उसे चार गवाह पेश करने होंगे, अगर वो चार गवाह ना पेश कर सका तो वो अल्लाह के नजदीक क्या है, वो झूठा है, यानी वो काजिबों में से है। ठीक है, चले हम आगे बढ़ते हैं आयत नंबर 14 की तरफ। आया नंबर 14, वलौला फद्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु अद्दुनिया फिद्दुनिया वल आखिरा लमस्सकुम फीमा अफदतुम फीही आजाबुन अजीम। अब यहाँ पर क्या है, पहला वर्ड सेम, पहले वाव आ गया, वाव का तर्जुमा है और, एंड कंजंक्शन है, वाव यानी और, लौला, लौला जब एक साथ आएगा तो हम तर्जुमा करेंगे क्यों नहीं, अगर नहीं नहीं करेंगे बल्कि क्यों नहीं तर्जुमा करेंगे। लव का तर्जुमा अगर भी होता है, ठीक है, और ला का तर्जुमा होता है नहीं, लेकिन जब लौला एक साथ आए तो क्यों नहीं, और क्यों नहीं, और सॉरी, यहाँ पर जो है तर्जुमा अगर नहीं का ही आ रहा है, तो यहाँ पर सेपरेट किया जाएगा इनके दोनों को तर्जुमों को, व और, लव अगर, ला नहीं, और अगर नहीं, फदलुल्लाही, फदलु फजल, फजलु इसके रूट लेटर है फ द्वाद लाम, फ द्वाद लाम, फजल उर्दू में भी लफ्ज इस्तेमाल होता है, फजल का मतलब होता है फेवर, यानी सपोर्ट किसी भी किस्म की, फजल यानी, फजल यानी ग्रेस, ठीक है। तो व और, लव अगर, ला नहीं, और अगर नहीं, फदलुल्लाही, फजल फजल होता, अल्लाही अल्लाह का, अल्लाह का फजल होता, और अगर नहीं अल्लाह का फजल होता, अलैकुम, अलैकुम, ये अला और कुम जो है तो अलग अलग वर्ड हैं, अला प्रपोजिशन हरफ जर है, अला का तर्जुमा होगा पर, कुम यानी यू ऑल, तुम सब पर, ठीक है, और अगर नहीं, फजलुल्लाही फजल होता अल्लाह का, अलैकुम तुम सब पर, व रहमतुहु, व हरफे हरफ अतफ है, कंजंक्शन है, वाव यानी और, रहमतुहु, रहमत, रहामीम रूट लेटर है इसके, रहमत यानी रहमत, उसकी रहमत, मिन फजलुल्लाही फजल होता अल्लाह का, अलैकुम तुम पर, व और,
رحمتن رحمت یعنی رحمت ہو اس کی، his mercy اس کی رحمت، اور اگر نہیں فضل ہوتا اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت، اس کی یعنی اللہ کی، فی دنیا والآخرہ، فی میں، الدنیا، الدنیا روٹ لیٹر ہے دال نون واو، الدنیا یعنی دنیا، والآخرہ واو یعنی اور، الآخرہ یعنی آخرت، اور رحمت ہوتی اس کی دنیا میں اور آخرت میں، اور اگر نہیں اللہ کا فضل ہوتا تم پر اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں، دنیا اور آخرت میں، لمسکم، یہاں پر لام جو ہے لام تاکید ہے، لکھ لیں عربی زبان میں بہت سارے قسم کے لام ہوتے ہیں اور سارے لاموں کا اپنا اپنا نام ہے تاکہ لوگ ایک دم سے پہچان جائے۔ ہم حرف جر کرتے آ رہے تھے، لام کا ترجمہ لا، لیے لیے لیے، لا کبھی آ رہا تھا، لی کبھی آ رہا تھا، لیکن یہاں پر حرف جر کے فارم میں نہیں آ رہا ہے تو اسی لیے ہم اس کو لی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو لا سوری لا کو ہم یہاں پر دیکھیں، سوری ہم نے آپ کو کیا کہا کہ لا بہت سارے قسم کے ہوتے ہیں، کبھی لا اس طرح سے اس فارم میں آتا ہے، لا اور لی، یہ حرف جر بھی ہوتا ہے، پرپوزیشن ہوتے ہیں، کبھی صرف لا آتا ہے، لا جو ہوتا ہے لا کا ایمفیٹک لام جس کو کہا جاتا ہے، ایمفیٹک لام یعنی جس سے بعد میں وزن پیدا کیا جاتا ہے، جس سے تاکید پیدا کی جاتی ہے، اس کو ایمفیٹک لام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یاد رکھیں یہ حرف جر نہیں ہے، ل جو ہے حرف جر نہیں ہے، ایمفیٹک لام ہے، یعنی لام تاکید ہے، لام تاکید، تاکید، ایمفیٹک لام، ٹھیک ہے؟ تو اس کا لام کا ترجمہ ہوگا سرٹنلی، شیورلی، یقیناً، انڈیڈ، ٹھیک ہے؟ لیے کا ترجمہ نہیں کریں گے آپ، یقیناً یا بے شک کا ترجمہ کریں گے، لا البتہ یا بے شک، مسکم، مسا اس کے روٹ لیٹر ہیں میم سین سین، میم سین سین، مس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ٹچ، چھونا، ٹھیک ہے؟ اور کم یعنی یو آل، تم سب کو، لا البتہ بے شک یقیناً، مسا چھوئے گی، کم تم سب کو، البتہ چھوئے گی تم سب کو یعنی پہنچے گی تم سب کو، کیا پہنچے گی؟ فی ما افدتم، فی، فی میں حرف جر ہے، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ما یعنی جو، اس میں جو، افدتم، افدتم، فا یا دواد اس کے روٹ لیٹر ہیں فید، فا روٹ لیٹر ہیں فا یا دواد، افدتم یعنی پڑ گئے تھے، یعنی گزرے تم، کس پر، کس میں پڑ گئے تھے؟ اسی افواہ میں پڑ گئے تھے، ٹھیک ہے؟ ہم پہلے بھی پڑھ آئے تھے یہ ورڈ افاد الناس، جب ہم عرفات کا وہ ٹرانسلیشن پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ کا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ پلٹو وہیں سے جہاں سے سب پلٹتے ہیں، ٹھیک ہے؟ افادہ یفیدو، پلٹو وہیں سے جہاں سے سب پلٹتے ہیں، یہاں پر پلٹنے کا بھی ترجمہ ہو سکتا ہے افدتم، یا کس میں پلٹ گئے تھے؟ اس باتوں میں پلٹ گئے تھے، یعنی پلٹ رہے تھے، یعنی کہ اس چیز کو کانسٹنٹلی تم سب دوہرا رہے تھے، مطلب اس واقعے کو، اس بات کو لوگوں کے سامنے تم اس کا نشر کرتے جا رہے تھے، اس کو پھیلاتے جا رہے تھے، اس کو عام کرتے جا رہے تھے۔ آج کے دور میں کیسے وائرل ہو جاتی ہے بات، ایک ایک چاہے وہ اوتھینٹک ہو نہیں ہو، لوگوں نے دیکھا واٹس ایپ پہ اور میسج کرنا شروع کر دیا اوتھینٹسٹی چیک کیے بغیر، تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ اوتھینٹسٹی چیک نہیں کی، لوگوں کو نہ گواہ ملے نہ کوئی ثبوت ملا، بغیر سوچے سمجھے تہمت لگائی اور بغیر سوچے سمجھے انہی باتوں کو کیا کرتے رہے؟ پروموٹ کرتے رہے، کیا لوگوں میں پہنچاتے رہے۔ تو البتہ چھو جاتی کم تم کو، فی ما، فی میں، ما جو، اس میں جو، افد تم، افد پڑ گئے، کم تم سب، تم پڑ گئے تھے، تم پڑ گئے تھے کس میں؟ اس بات میں، فی ہی اس میں، فی یعنی میں، ہی یعنی اس میں، عذاب عظیم،
عذاب عین عین زال با روٹ ورڈ ہے عذاب. عذاب کا مطلب ہوتا ہے عذاب پنشمنٹ. ٹھیک ہے. عظیم عظیم کا ترجمہ عین زوائمیم. عظامہ کہا جاتا ہے لمبی بڑی ہڈی کو. ٹھیک ہے. تو بڑے سے ریلیٹڈ عین زوائمیم جو ہوتا ہے روٹ لیٹر ہوتا ہے. عظیم کا مطلب ہو جائے گا بہت بڑا عذاب. ٹھیک ہے. تو ہم پوری آیت کا ترجمہ کرتے ہیں. وَلَوْلَا اور اگر نہیں فضل اللہ اللہ کا فضل ہوتا علیکم تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت پر فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں. الٹا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ فی جو ہے حرف جر ہے. ٹھیک ہے. حرف جر میں پہلے آگے آنے والے اسم کا ترجمہ کر لیتے ہیں. دنیا اور آخرت میں کیا اگر اللہ اور اللہ رب العزت کی اگر نعمت اللہ رب العزت کا اگر فیور نہ ہوتا, اللہ رب العزت کا اگر احسان نہ ہوتا تم پر اور رحمت نہ ہوتی, اور اگر نہیں فضل ہوتا اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں لمسکم لا البتہ مسا لمسا چھوتی یعنی پہنچتی تم کو فی میں ما جو اس میں جو افد تم فی تم یعنی تم سب افدا پڑ گئے تھے تم سب فی اس میں یعنی اس افواہ میں. لوگوں کو پہنچانے میں تم نے کسر نہیں چھوڑی. تم نے اس افواہ کو سچی نیوز مان کر لوگوں میں اس چیز کو کیا کر دیا, وائرل کر دیا. لا البتہ مسا چھو جاتی یعنی ٹچ کرتی تم سب کو فیما اس میں جو تم نے افتم جو تم نے کیا کیا اس کو افواہ میں پڑ گئے, تم نے اس افواہ کو سچ مان لیا. تم پڑ گئے فی ہی اس میں اس افواہ میں ان کے لیے کیا ہے, فی ہی عذاب عظیم ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان گمراہ لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے کیا کیا, بس اس سنی سنائی بات کو کیا کر لیا, ایکسپٹ کر لیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اور اگر نہیں اللہ کا فضل ہوتا تم پر اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ پر اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی, لمسکم البتہ چھو جاتی تم کو, پکڑ لیتی تم کو, چھو جاتی تمہیں فی ما افتم تم سب پلٹے, تم سب کیا کر رہے تھے, اس کے چرچے کر رہے تھے. فیما اس میں جو تم سب کیا کر رہے تھے, چرچے کر رہے تھے یا پڑے ہوئے تھے, اس نیوز ہی میں پڑے ہوئے تھے. فی ہی اس میں عذاب عظیم اس میں بڑا عذاب ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو تہمت لگاتا ہے پھر وہ جہنم کے عذاب کے لیے کیا کر دے, تیار ہو جائے. ایک مرتبہ ریوائز کر کے آگے بڑھتے ہیں. اور اگر نہیں فضل ہوتا اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں, لمسکم لا البتہ مسکا چھوتی تم کو, تمہیں چھوتی تمہیں آ جاتی آ پڑتی, لمسکم تمہیں چھوتی فی میں ما جو اس میں جو تم کیا کر رہے تھے, پڑے ہوئے تھے اس میں, عذاب عظیم تو ان کو بڑا عذاب دیا جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے. ہم اگلی آیت کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آیت ہو گئی. آیت نمبر آیت نمبر 13 14, ہاں جی 14 ہو گئی. 15 ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیہ نمبر 15. اذ تلقونہ بألسنتہم وتقولون بأفواہہم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم. ٹھیک ہے.
اذ تلقونہ، از ابھی ہم نے دیکھا از کا ترجمہ اور ازا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ جب. از یا پھر ازا دونوں کا ترجمہ ہوگا جب. تلقونہ، تلقونہ یہ یہاں پر جو ہے تلقو میں جو اونا ہے واو نون اونا، یہ پلورل کو انڈیکیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، جمع کو. اور تلقو کے روٹ لیٹر ہیں لام قاف یا، لام قاف یا، ٹھیک ہے، لام قاف یا. تلقونا از جب، تلقونا تا تم واو نون سب، لقا یلقو کا میننگ ہوتا ہے جب تم سب لیتے تھے اس کو، یعنی پکارتے تھے، اپنی زبانوں پر لاتے تھے. تو لانا یا لینا یا پکارنا، ٹھیک ہے، تلقونا کا ترجمہ ہو جائے گا. از جب، تا تم، لقا جب تم لیتے تھے، اونا تم سب، ہو اس کو، بِأَلْسِنَتِكُمْ تمہاری السینہ سے. لسان کا پلورل ہے السنتن، لسان کا مطلب ہوتا ہے زبان، السینہ زبانیں، ٹھیک ہے، بہت ساروں کی بات ہو رہی ہے. جب تم سب نے، تا تم وانو سب، سوری لام قافیہ روٹ لیٹر ہے، تا تم وانو سب لام قافیہ، لام قافیہ کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ نکلنا، ٹھیک ہے. جب تم سب نکلو، جب جب تم سب نکال رہے تھے، ہو اس کو، یعنی اس بہتان کو، یہ ہو کی جو ضمیر ہے وہ افق کی طرف جا رہی ہے، بہتان کی طرف. جب تم سب لے رہے تھے، ہو اس کو، بِأَلْسِنَتِكُمْ تمہاری زبانوں سے، تم نے اس کو طے ہی کر لیا تھا کہ تمہاری زبانیں چلتی رہیں اور یہی واقعہ جو ہے چرچا ہوتا رہے. انسان کے کان کو بھی بڑے چسکوں کی ضرورت رہتی ہے. کیا کرتا ہے وہ؟ ایسی ایسی باتیں، اگر اس بات میں وزن نہ ہوگا، اگر اس بات میں زور نہ ہوگا، تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ اپنے پاس سے باتیں ملا دیتے ہیں، اور باتیں ملا کے تاکہ سامنے والے سننے کو مزہ آئے، سننے والے کے کان کو وہ باتیں اچھی لگیں اور وہ چسکے کانوں کے لے اور یہ زبان کے چسکے لے. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روک دیا، کیا فرما کر کہ اس تلقونہ، جب تم سب، تا تم واؤ سب، جہاں پر دیکھیں ابھی تک ہم نے کتنے ورڈز لے لیے پلورل کے لیے؟ واؤ لے لیا ہے پلورل کے لیے، واؤ الف لے لیا پلورل کے لیے جمع کے لیے، اور یہاں پر آ رہا ہے واؤ نون اونا، اینا بھی آئے گا، اینا، اونا، اینا، تو یہ سارے پلورل ورڈز ہیں، ٹھیک ہے. اس جب تا تم وانو سب تلقونا تم سب لے رہے تھے، اس کو، یا کہہ رہے تھے یا ریپیٹ کر رہے تھے بار بار اس کو، بِأَلْسِنَتِكُمْ تمہاری زبانوں سے. بی کا ترجمہ یہاں پر سیم میں جائے گا. بی کے بہت سارے ترجمے ہوتے ہیں، بی کے ترجمے جیسا بھی آیت کا کانٹیکس ہوگا اس حساب سے بی کا ترجمہ کر دیا جائے گا. السینہ یعنی زبان، کم اٹیچ پروناؤن یعنی تم سب کی زبانوں سے. جب تم سب لے رہے تھے اس کو تمہاری زبانوں سے. وَتَقُولُونَ اور حرف عطف ہے، کنجنکشن واو یعنی اور. تقولون بِأَفْوَاهِهِمْ تا تم واو سب، قولو قاف واو لام، قول، قول جو ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے کوئی بھی بات جو کہ کہنے سے ریلیٹڈ ہو، کوئی بھی چیز جو کہ کہنے یعنی ٹاکنگ، ریلیٹڈ ٹو اسپیچ. تو یہاں پر جو تقولونا میں قول جو ہے اس میں کہنے کا ترجمہ ہوگا. اور تم کہہ رہے تھے، تم سب کہہ رہے تھے، وہ اور تم یعنی تم، واو نون یعنی سب، اور تم سب، وہ اور تا تم وانو سب، قولو کہہ رہے تھے، بِأَفْوَاهِهِمْ افواہ، افواہ کہا جاتا ہے افواہ منہ کی، ہم کیا کیسے کہیں، اس کی اصل میں سنگولر ہے فم، لیکن فوہ بھی ترجمہ کیا جاتا ہے اس کے سنگولر فارم کو، یعنی منہ کی بات ہو رہی ہے، منہ، ایک منہ، ٹھیک ہے، ون مطلب ماؤتھ، ایک منہ. وَتَقُولُونَ اور واؤ سب، تقولو تا تم واؤ سب،
وَتَقُولُونَ اور تم کہہ رہے تھے، تم سب کہہ رہے تھے، بِأَفْوَاهِهِمْ تمہارے منہوں سے. فُہ کی جمع ہے افواہ. فُہ افواہ، یہ وہ والی افواہ نہیں ہے جو اردو کی افواہ ہوتی ہے. انگلش کی افواہ جو ہوتے ہیں یعنی زبانیں، منہ، ماؤتھ کو افواہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پلورل فارم میں ہے یہ. جب تم سب لے رہے تھے اس کو یعنی اس چرچوں کو اپنی زبانوں پر لے رہے تھے، کم بالسنتکم تمہاری زبانوں سے، اور تم سب کہہ رہے تھے بھی افواہکم تمہارے منہوں سے. بی سے افواہ یعنی منہ، کم تمہارے منہوں سے. ما لیس لکم بھی علم، ما جو، لیسا نہیں. لیسا آپ دیکھیں تیسرا ترجمہ آیا ہے نہیں کے لیے. اس سے پہلے ابھی ہم نے دیکھے یہیں آیتوں میں ما، لم، نہیں، لا، لم، نہیں، یہ تین ترجمے جو ہیں لا، لم اور لیسا، سوری، لا، لم اور لیسا تینوں کا ترجمہ ہوگا نہیں میں. ٹھیک ہے، لا، لم، اس میں ہی افواہہم ان کے منہوں سے. ما جو، لیسا ہو گیا، ماں ہو گیا، اور تیسرا ہم نے کیا کہا، لم. ٹھیک ہے، تو تینوں کا ترجمہ سیم ہوگا. لیسا لیسا یعنی نہیں، لکم لا لیے، کم تمہارے لیے، یا تم کو، بھی اس میں علم کوئی علم. جب تم سب لے رہے تھے تمہاری زبانوں سے، اور تم سب کہہ رہے تھے تمہارے منہوں سے، نہیں تمہارے لیے اس میں علیم، نہیں ہے تم کو بھی اس کا علم. ٹھیک ہے، اس کا. تو ابھی یہاں پر بی کا ترجمہ کا میں چلا گیا. پھر یہاں پر کیا تھا بی کا ترجمہ، تمہارے افواہ سے کا ترجمہ آ رہا، تمہارے منہوں سے. ٹھیک ہے، تو بی کا ترجمہ چینج ہوتا رہتا ہے. جب تم سب لے رہے تھے اس چرچے کو، جب اپنی زبانوں پہ لے رہے تھے، اور جب تم سب لے رہے تھے تمہاری زبانوں کو، یعنی تم سب زبان کے چسکے لے رہے تھے ایکچولی. جب تم سب ریسیو کر رہے تھے یا لے رہے تھے اس سے، تمہاری زبانوں سے وہ کہہ رہے تھے، اور تم سب کہتے تھے افواہکم تمہارے منہوں سے، تمہارے ماؤتھ سے. ما لیس لکم بھی علم، ما جو لیسا نہیں، لکم تمہارے لیے بھی اس میں علم کوئی علم، جس میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے، جس بات کے تم تک کوئی علم نہیں پہنچایا گیا، اس میں تم کیسے اپنے پاس سے باتیں نکال رہے تھے. علم. وَتَحْسَبُونَهُمْ هَيِّنًا، اور حرف عطف کا ترجمہ ہوگا اور، یعنی اور. تحسبونہ، تحسبونہ، تا پلس حسبہ پلس اونا پلس نون، الگ الگ ترجمے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم الگ الگ کر کے ہی ڈیوائڈ کر کے ہی اس کو پڑھتے ہیں. اور با کا ترجمہ ہو گیا اور، تا یا تان کا تا ہے، تا کا ترجمہ ہو گیا تم. ٹھیک ہے، اور تم. حسبہ کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا. ٹھیک ہے، ٹو ازیوم. سین با گمان کرنا یا ازیوم کرنا، ازمپشن یا تھاٹ، سوچنا. ٹھیک ہے، نہیں تم نہیں تمہارے لیے اس میں کوئی علم، یعنی اس کے متعلق سارے علم ہوں گے. نہیں تمہارے لیے اس میں کوئی علم، یعنی اب تک کوئی رولنگ اس کے مطابق نہیں آئی ہے قرآن کریم میں، تو تمہارے پاس اس کا علم نہیں ہے. وَتَحْسَبُونَهُ، اور تم حسبہ گمان کرتے ہو، واؤ سب اس کو، حینن، ہا واؤ نون اس کے روٹ لیٹر ہے، ہا واؤ نون. ہا واؤ نون کا مطلب ہوتا ہے مہین، ہمیں پتا ہوتا ہے نا، باریک، کمزور یا کم تر. ٹھیک ہے، تو حینن کا مطلب ہو جائے گا کمزور. ٹھیک ہے، وَتَحْسَبُونَهُ، اور تحسبون تا تم، واؤ سب، حسبہ گمان کرتے ہیں، اس سے،
उसको यानी उस वाक्य को हय्यिनन, हय्यिनन यानी बहुत आसान, बहुत माइन्यूट, बहुत पैटी बात समझते हो। वहुम, व और, हुम वो सब, तिलका वो सब क्या है, वह वह हुआ और वो, इन इंदल्लाहि अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के पास, अजीम, अल्लाह के नजदीक वो बात कैसी है, अजीम, आइन जो मीम रूट वर्ड है, अजीम का मतलब हो गया बड़ी, बहुत बड़ी वो बात है जो अपने मुंहों से, अपनी जबानों से अदा कर रहे हैं। तो क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अब तक फरमाया कि जब तुम सब ले रहे थे उसको तुम्हारी जबानों से, यानी कह रहे थे तुम सब अपनी जबानों से, और तुम सब कह रहे थे तुम्हारे मुंहों से, जिसका नहीं तुम्हारे पास उसका कोई इल्म, यानी तुम अभी बगैर विटनेस, बगैर सबूत के उन बातों को आम करना शुरू कर दिया। और तुम सब, तुम वाउनु सब, हसबा गुमान कर रहे थे, हु उसको यानी उस बात को, हय्यिनन बहुत छोटी, बहुत ही कमजोर बात समझ रहे थे। वह हुआ वह और हुआ वो तो इंदल्लाहि अल्लाह के नजदीक, अजीमुन बहुत बड़ी बात है। यानी किसी के ऊपर बहतान लगा देना, किसी के ऊपर तोहमत लगा देना, ये अल्लाह की बारगाह में सख्त क्या है, नापसंदीदा है। और इन लोगों के लिए क्या है, वईद है, वईद यानी पनिशमेंट्स है, और पनिशमेंट के वादे हैं। जब तुम सब लाए उसको, और जब तुम सब लाते हो उसको, यानी जबानों पर, अपनी अपनी जबानों पर, तुम्हारी जबानों पर, अल काफिरीना, सॉरी, व तकमुलूना, व और तकमुलूना, और तुम सब कहते हो, जब तुम सब ले रहे थे उसको तुम्हारी जबानों से, और तुम सब कह रहे थे तुम्हारे मुंहों से, जिसका नहीं है तुम्हारे लिए या तुम्हें भी उसका इल्म, और तुम सब गुमान कर रहे थे उसको बहुत कमजोर और कमतर, छोटी बात, और वो तो अल्लाह के नजदीक अजीम बहुत बड़ी बात है। यानी कि ये जो किसी के ऊपर तहमत लगा देना अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं आयत नंबर 16 की तरफ। आयत नंबर 16, वलौला इस समिअतुहु कुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लमा बिहाजा सुब्हानक हाजा सिरातन हाजा हाजा बुहतानुन अजीम, वलौला, एंड वाई नॉट, और क्यों नहीं, वलौला, व और लौला क्यों नहीं, और क्यों नहीं, इज जब, ये सारे वर्ड रिपीट हो चुके हैं इसलिए हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। वलौला और क्यों नहीं, इस जब, समिअतुमूहु, सीन मीम ऐन, समात यानी सुनना, और क्यों नहीं जब, समिअतुमूहु, समिया सुनते, समिया रूट लेटर है इसके, सीन मीम आइन, सीन मीम आइन रूट लेटर जब भी आएंगे तो उसका तर्जुमा सुनने से रिलेटेड होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ हियरिंग से रिलेटेड होगा। तो क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, और क्या, और नहीं जब, सुबह समिअतुमु, सुना तुम वाओ सब, तुम सब ने, हु उसको, तो जब तुम सब सुन रहे थे उसको, समियात सुनना, फिर उसके बाद हम आते हैं ता, ता का मतलब होता है तुम, वानून का मतलब होता है सब, आइन का मतलब होता है सॉरी, समिया का मतलब सुनना, तुम का मतलब तुम, वाव का मतलब सब, और हु का मतलब वो या उसको। तो समिअतुमुहु, सुना तुमने, हु उसको, तुमने खूब उसको सुना, और क्यों नहीं जब, सुना तुम सबने उसको, कुल तुम, कुल, काफ वाव लाम इसके रूट लेटर हैं, कुल काफ वाव लाम, सॉरी, काफ वाव लाम रूट लेटर हैं, लेकिन यहाँ पर वाव दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ काफ और लाम दिखाई दे रहा है। तो ये जो काफ है, सॉरी, ये जो बीच का दरमियान का जो वाव है, ये क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। क्यों ड्रॉप हो गया,
کیونکہ یہ حرف علت ہے. حرف علت کبھی کبھی پوری طرح سے غائب ہو جاتے ہیں اپنے ورڈز میں. ٹھیک ہے, یا پھر جگہ بھی چینج کرتے ہیں, لیکن یہاں پر غائب ہی ہو گیا ہے. کل تم نے کہا, تم یعنی تم, کل یعنی کہا, تم نے کہا, ما یکون لنا ان نتکلم بہذا, ما نہیں, یکونو یا وہ, وانصب کونو, اچھا آواز نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ایک منٹ, ہم مائک واپس سے وہ کرتے ہیں. Just a moment, something went wrong. Yeah, I'm adjusting. Just a moment. I'm so sorry for that. ہاں جی, where were we? وَتَحْسَبُونَ. sorry, the next آئے. ہاں جی, ٹھیک ہے. ہاں, ایک مرتبہ یہاں سے لے لیتے ہیں. وَلَوْلَا, اور کیوں نہیں, جب سنا تم سب نے اس کو. دیکھیں 4 ورڈ ہم نے کہے ہیں, غور کیجیے گا. سنا, تم, واو سب, ہو اس کو, تم سب نے اس کو. اور کیوں نہیں جب سنا تم سب نے اس کو, قل تم, کہا تم نے, قل قاف واو لام قول سے بنا ہے قل, اور اس کا واو جو ہے بیچ کا ڈراپ ہو گیا. تم نے کہا, تم یعنی تم, قل یعنی کہا, تم نے کہا, ما نہیں, یکونو یا وہ, ابھی یتان دیکھا تھا, یا یعنی وہ, کونو کاف واو نون اس کے روٹ لیٹر ہے, کونو کا مطلب ہوگا ہونا, نہیں ہے, لنا. ٹھیک ہے, اچھا ایک اور بات یاد رکھیں, یہ جو کاف واو نون جو روٹ لیٹر ہے, اس کا ترجمہ کبھی ہے میں ہوتا ہے, کبھی تھا میں ہوتا ہے, کبھی ہونا میں ہوگا. ہے, تھا, ہونا, تینوں میں سے کچھ بھی ترجمہ آ سکتا ہے یا تھا یا پھر ہونا. یہ نون کا نقطہ ہے. کاف واو نون 3 چیزیں ہیں, کاف واو نون, یہ والا روٹ لیٹر 3 الگ الگ ویریشن دیتا ہے, تھا, ہونا. ابھی جیسا آیت کا کانٹیکس ہوگا ہم ویسے ہی ترجمہ کریں گے. نہیں یا وہ, کونو ہے, لنا, دیکھیں ہم نے ہے کا ترجمہ کیا یہاں پر, یا کونو وہ ہے, لیے نہ ہمارے, ہمارے لیے, نہیں ہے ہمارے لیے, یعنی نہیں زیب دیتا ہم کو, ان کے, ان کا ترجمہ ہوتا ہے کہ, انا کا ترجمہ ہوتا ہے کہ, دونوں کا ترجمہ کے ہوتا ہے, انا اور انا اور ان دونوں کا ترجمہ کے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ نتکلم, نتکلم نون سے شروع ہو رہا ہے, اور نون کیا ہے, یتان کا نون ہے, اور یتان کیا ہے, فعل مضارع یعنی کہ امپرفیکٹ ٹینس, حال اور مستقبل یعنی پریزنٹ اور فیوچر کا کمبینیشن ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نتکلم میں نون استعمال کیا ہے, وہ کیا ہے, یتان کا نون. تو نون کا ترجمہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے, نون یعنی ہم. اور کیوں نہیں اگر جب, اور کیوں نہیں جب, تو سنا تم سب نے اس کو, کہا تم نے جس جو, کہا تم نے وہ جو, وہ سوری, کہا تم نے نہیں, سوری ماں کا ترجمہ یہاں پر نہیں میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے,
جو بھی آتا ہے ترجمہ اور کیا بھی آتا ہے، تینوں ترجمے لکھ لیجئے آپ لوگ اپنے پاس، ٹھیک ہے. ماں کا ترجمہ کبھی نہیں آتا ہے، کبھی جو آتا ہے، کبھی کیا آتا ہے. یہاں پر نہیں کا ترجمہ آ رہا ہے، نہیں ہے، لنا ہمارے لیے، نہیں ہے ہمارے لیے یعنی نہیں زیب دیتا ہم کو، ان کے نہ تکلما، نون ہم تکلما تکلم کرے، بات کرے، کاف لام میم اس کے روٹ لیٹر ہے. تکلم کا مطلب ہوتا ہے ٹو اسپیک، بات کرنا. ہم کلام کریں بہذا، اس کا، ہاضا مطلب دس، یہ، بی یعنی کا، اس کا یعنی اس بات کا، یہ اس بات کا چرچا ہم اپنی زبانوں سے بھی نکالیں، یہ ہمیں تو زیب نہیں دیتی کم از کم بات. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعلیم دے رہے ہیں. اور کیوں نہیں، جب تم سب نے سن لیا تھا اس کو، تم نے کہا، تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم کلام کریں اس سے، اس کے متعلق، اس کے بارے میں اپنی زبانوں سے باتیں نکالیں. سبحانکا، سین با ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں، سین با ہا، سبحا، سبحانکا، سبحان کہا جاتا ہے پاک، پاکی بیان کرنے کو، ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گلوری بیان کرنے کو سبحان کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پاک کیوں کہا جا رہا ہے، کس چیز سے پاک کہا جا رہا ہے، گناہوں سے پاک. اور ہر چیز میں پاکی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر چیز سے، نعوذ باللہ ہم کچھ اور بول گئے، جو پاکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر عیب سے. اب جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ حمد ہے ایک چیز ہوتی ہے، ایک پاکی ہوتی ہے. تو حمد اور تسبیح میں یہ فرق ہے. سین باہا، سبحا کا مطلب ہی تسبیح ہوتا ہے یا پاکی بیان کرنا ہوتا ہے. تو ہر وہ عیب جو دنیاوی مخلوقات کے پاس ہے یا کسی بھی مخلوق کے پاس ہے، وہ یا دنیاوی مخلوق کہہ لیں، انسان کہہ لیں، جنات کہہ لیں یا فرشتے کہہ لیں، ہر چیز میں، ہر مخلوق میں کچھ نہ کچھ عیب ہے، کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں. وہ لوگ گناہ بھی کرتے ہیں، ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم بھی نہیں اتنا دیا ہے، کامل علم نہیں ہے، پھر وہ اپنی حدوں سے پار بھی ہو جایا کرتے ہیں. کبھی کبھی کیا کرتے ہیں ہم، ہمارے اندر یہ بھی ساری چیزیں عیب ہی کے طور پر ہے نا، کہ ہم سوتے بھی ہیں، پھر ہم تھکتے بھی ہیں. اللہ نے، ہم نے پڑھا تھا سورہ یا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں کیا دیکھا تھا، لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم، اس کو تو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے. اس سارے جتنے بھی عیب جو دنیا والوں کے پاس ہیں، جتنی بھی کمیاں ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العزت پاک ہے. تو جب ہم کسی چیز سے عیب سے پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی، تو پھر کیا ہے، یہ تسبیح، سبحا. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر یہ کوالٹیز ہیں، یعنی اچھی جو کوالٹیز جو ہونے والی ہوتی ہیں، اور تو اس کو ہم حمد کہتے ہیں. جیسے اگر ہم کہیں کہ اللہ علیم ہے، خوب جاننے والا ہے، اللہ عظیم ہے، بہت بڑا ہے، اللہ ستار ہے، گناہوں کو ڈھانپنے والا ہے، اللہ غفار ہے، مغفرت کرنے والا ہے، تو یہ حمد ہو گئی. لیکن جب ہم کہیں کہ اللہ کو نیند نہیں آتی، تو نہیں آ رہا ہے نا ورڈ اس کے اندر، اس کا مطلب یہ ہم تسبیح بیان کر رہے ہیں. اللہ پستی، اللہ کے اندر پستیاں نہیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے، اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اللہ کے اندر نیند نہیں ہے، اللہ کے اندر اونگ نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر لیک آف نالج نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو نیگیشن میں آتی ہیں وہ تسبیح ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق فرمایا جا رہا ہے سبحانکا، یعنی یہ ایمان والے بندے یوں کہیں، پاک ہے تو، کا اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. سین با ہا کا ترجمہ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا، سبحان یعنی پاک ہے، پاکیزگی ہے. کا کس کی، کا تیری، کا اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، تیری پاکیزگی ہے، تیری ہی پاکی ہے، تو ہی تمام عیبوں سے پاک ہے. ہاذا بہتان مبین، ہاذا یہ تو، بہتان، بہتان کہا جاتا ہے گڑا ہوا جھوٹ. ٹھیک ہے، بہتان یعنی کہ کیا کیا گیا یہاں پر، بہتان لگا دیا گیا، یعنی کہ جھوٹ گڑ دیا گیا اس کے متعلق. تو بہتان کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ باہتا ہے، باہتا، باہتا. عظیم، عظیم ابھی ہم نے دیکھ لیا تھا، عظیم مطلب عظیم، بڑا، بڑا بہتان ہے، بڑا جھوٹ ہے. ٹھیک ہے،
اور ولولا اور کیوں نہیں جب اور کیوں نہیں جب سنا سمیا سنا تم واؤ سب تم سب نے اس کو اس خبر کو تم نے کہا کہہ دیتے تم یا تم کہتے نہیں ہے ہمارے لیے یہ نہیں زیب دیتا ہم کو کہ ہم بات کریں اس میٹر کی، یا ہماری زبانوں سے یہ بات اچھی نہیں لگتی کیونکہ یہ بات ازواج مطہرہ کے متعلق ہے، رسول کی بیوی کے متعلق ہے، کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ امہات المومنین ہے، وہ مومنین کی ماں ہے، تو ایمان والوں کو تو چاہیے تھا کہ وہ کہہ دیتے کہ ہم کیا ہیں، ہم تو اس سے مبرہ ہیں، ہمیں تو ذرا بھی زیب نہیں دیتا کہ ہم اپنی زبان سے ایسی باتیں نکالیں، پاک ہے تیری ذات، اور یہ تو جھوٹا کھلا بہتان ہے، یہ تو اوپن کیا ہے، لائے، جھوٹی بات ہے، پوری کھلم کھلا جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اور کیوں نہیں جب سنا تم سب نے اس کو تو کل تم نے کہہ دیا نہیں ہے ہمارے لیے، نہیں ہے ہمارے لیے، یعنی کہ ہمیں نہیں لائق کہ ہم کلام کریں، ہم بات کریں اس سے، یعنی اس کے متعلق، یعنی ہماری زبانوں سے ایسی باتیں نکالیں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، پاک ہے تیری ذات، پاک ہے تو، یہ تو بڑا بہتان ہے، ٹھیک ہے، بڑا جھوٹ ہے۔ تو اب ہم انشاءاللہ پوری آیتیں جو اب تک پڑھ لی وہ ریوائز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم ریپیٹ کرتے ہیں شروع سے جو آج ہم نے آیتیں کی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 13، لولا جاءوا علیہ، لولا کیوں نہیں جاءوا، جاء وہ واو یعنی سب، جاء بھی لائے، اور کیوں نہیں وہ سب لائے علیہ اس پر اربع شہداء چار گواہوں کو، کیوں نہیں لائے وہ اس پر چار گواہوں کو، اس خبر پر چار گواہوں کو، پھر جب نہیں وہ سب لائے، عطا بھی لائے، یا وہ واولی سب عطا بھی لائے، پھر جب نہیں وہ سب لائے شہداؤں کو، شہیدوں کو، تو یہی اللہ کے نزدیک آمنا، اللہ کے نزدیک ہم وہ سب الکاذبون، یہ سب جھوٹے ہیں، قول اور فعل میں تضاد ہے، ٹھیک ہے، کیوں نہیں لائے وہ سب اس پر چار گواہوں کو، پھر جب نہیں وہ سب لائے گواہوں کو، تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک وہی کیا ہیں، کاذبون ہیں، جھوٹے ہیں۔ اور اگر اپنی طرف سے زوم کر لیجئے جن کو ضرورت ہو اور زوم کرنے کی۔ اور اگر فضل ہوتا، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں، الٹا ترجمہ کر رہے ہیں کیونکہ حرف جر ہے، دنیا اور آخرت میں البتہ چھو لیتی تم کو اس میں جس کو کیا کیا تم نے، تم نے اس کو پلٹا دیا، تم اس میں پڑے رہے، تم سب پڑے رہے اس میں، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ اسکرین بار بار چھوٹی ہو جا رہی ہے، آپ لوگ اپنی طرف سے زوم کر لیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں، البتہ چھوتی تم کو، ضرور چھوتی تم کو، یعنی ضرور پہنچتی تم کو اس میں سے جو کیا ہو گئے پڑے تھے تم اس میں، یعنی ان افواہوں میں، عذاب عظیم، بڑا عذاب، تو تمہیں بڑا عذاب پہنچا دیا جاتا۔
آیت نمبر 15، جب تم سب لے رہے تھے اس کو، یعنی اس بات کو تمہاری زبانوں پر لا رہے تھے، لے رہے تھے وہ سارے ورڈز تم اپنے زبانوں پر، اور تم سب کہہ رہے تھے تمہارے منہوں سے، ہے نا، اور تم سب کہہ رہے تھے تمہارے منہوں سے نہیں جو نہیں ہے تمہارے لیے اس کا کوئی علم، اور تم سب گمان کر رہے تھے اس کو ہینن، بہت ہلکا، بہت کمزور، بہت کمتر، اور وہ تو اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو یہ بہتان لگانا اللہ کی نظر میں بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ ہے۔ تم اس کو چھوٹی سی بات سمجھتے ہو، کسی کے اوپر عیب جوئی کرو گے، کسی کے متعلق زبان سے باتیں نکالو گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو فرما دیا، پہلے تو کہہ دیا کہ وہ کاذبون ہیں، جھوٹے ہیں، ایسی اگر باتیں کرتے ہیں، تو یہاں پر اور بھی ایک بات کہی گئی کہ کیا، کہ ان کو اس چیز کا علم بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب تم سب کیا کرتے ہو، لیتے ہو اس کو تمہاری زبانوں سے، اور تم سب کہتے ہو تمہارے منہوں سے نہیں، جو نہیں ہے تمہارے لیے اس کا کوئی علم، اور تم سب گمان کرتے ہو، حساب لگاتے ہو، تم سب سمجھتے ہو اسے کمزور، یعنی کہ بہت ہلکا، اور وہ تو اللہ کے نزدیک پھر بڑا ہے۔ یہ مطلب یہ جو بہتان ہے بہت بڑی بات ہے۔ آیت نمبر 16، اور کیوں نہیں جب سنا تم سب نے اس کو، تم نے کہا نہیں ہے ہمارے لیے یہ کہ ہم کلام کریں اس سے، پاک ہے تیری ذات، یہ تو پاکی ہے، یہ تو کیا ہے، بہتان عظیم، بہت بڑا بہتان، بہت بڑا کیا ہے، مینیفیسٹ لائے ہے، من گھڑت لائے ہے، زبان سے جھوٹا اقرار یہ لوگ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ہی ہم رک جاتے ہیں، اتنی آیتیں ہم نے کر لی، آیت نمبر 16 تک، انشاءاللہ آگے جو ہوگا ہم کل ریوائز کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ ساری آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کانٹیکس میں آ رہی ہیں، ہم اس کو کل پہلے ریویژن کر لیں گے، پھر اس کے بعد آگے کا کنٹینیو کریں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بذکری و آیات الحکیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔